السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 20، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 42، آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ ان اللہ یعلم یعلم ما يدعون ما يدعون من دونه من دونه من شیء من شیء وهو وهو العزیز الحکیم۔ العزیز الحکیم۔ وتلك الامثال وتلك الأمثال نضربها نضربها للناس للناس وما يعقلها وما يعقلها إلا العالمون۔ إلا العالمون۔ خلق الله السماوات خلق الله السماوات والأرض والأرض بالحق بالحق إن إن في ذلك في ذلك لآية لآية للمؤمنين۔ للمؤمنين۔ جی پڑھیں، کون پڑھیں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم۔ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون۔ خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ ان اللہ، نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے حرف جو ہے نون آ رہا ہے، اس کے اوپر زبر ہے۔ یعلم، عین درمیان حلق سے پڑھیں گے، ما مدہ ہوگا، ید دال میں قلقلہ ہوگا، یدعو، عو میں واو ساکن ہے، ما قبل پیش ہے تو کیا ہوگا؟ مد ہوگا، مدہ۔ یدعون میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ من دونہ مدہ ہوگا۔ من شیء کیا ہوگا؟ میں اخفا ہوگا۔ شیء میں کیا ہوگا؟ یائلین۔ شیء اس میں کیا ہوگا؟ جی، یرملون کا قاعدہ یہاں ہو، ادغام ہوگا۔ وہو العزیز، العزیز میں زام سیٹی اور زی میں کیا ہوگا؟ عزیز کیا ہوگا؟ مدہ۔ حکیم، حکیم میں مدہ، میم میں غنہ انی۔ وتلک الامثال، امثال میں کیا ہوگا؟ میم میں غنہ انی اور ثا میں کیا ہوگا؟ مدہ۔ نضربها للناس، نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، غنہ کون سا؟ زمانی، مدہ بھی ہوگا۔ وما میں کیا ہوگا؟ مدہ۔ یعقلها، یعقلها، ہا میں کیا ہوگا؟ جی، الا العالمون، عالمون، مون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، نون غنہ ہی نہیں۔ خلق اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے، السماوات والارض، السماوات دونوں جو ہے کیا ہوگا؟ دو مدہ، والارض اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب والارض، ذات کے اوپر آخری حرف فتحہ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ فعل کون سا ہے؟ فاعل کون سا ہے؟ یہ مفعول ہو گیا، فاعل کون سا ہے؟ بالحق۔ جی حکم بھائی، یہ بالحق کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بالحق، قاف پر پڑھیں گے۔ ان، نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، غنہ زمانی۔ فی ذالک، فی ذالک لآیۃ، لآیۃ میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا بلا غنہ۔ للمؤمنین، نین میں کیا ہوگا؟ غنہ انی۔ جی ڈاکٹر صاحب، خلق اللہ السماوات، خلق اللہ ہو کیوں؟ ہاں، خلق ورب ہے، فعل ہے، فعل ہے، ہاں فعل ہے، کیونکہ اس سے آگے
ہاں خلق فعل ماضی ہے نا، اور لفظ اللہ جو ہے اس کا سبجیکٹ بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، اور السماوات والارض دونوں مفعول بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں دیکھو حاکم بھائی اس نے بتا دیا، بالحق کے آخر میں زیر اس لیے آ رہا ہے، جر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ حرف جر باز داخل ہوا ہے نا، الحق اصل میں با داخل ہوا تو بالحق ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب سستی کرتے ہیں ورنہ گرامر کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، اگر کلاس میں ٹائم دے۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ، یعلم کون سا صیغہ ہے حاکم جی؟ ماضی ہے کہ مضارع؟ ہاں مضارع، کیا علامت ہے مضارع؟ یار ہے، جانتا ہے ما جسے یدعون وہ مشرک پکارتے ہیں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ من دون ہی، اس اللہ کے سوا، من شیء، ہاں یہ مضارع ہے۔ کیا فرق ہے پچھلے اور اس صیغے میں؟ کسی، وہ بھی مضارع یہ بھی، کیا فرق ہے؟ کسی اور چیز کو، من شیء کسی اور چیز کو، وہو العزیز الحکیم اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال اور یہ مثالیں ہیں، نضربها ہم بیان کرتے ہیں ان کو، للناس لوگوں کے لیے، وما يعقلها اور نہیں سمجھتے انہیں الا العالمون مگر علم والے ہی۔ خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لآیتن البتہ عظیم نشانی ہے، للمؤمنین مؤمنوں کے لیے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یقیناً اللہ جانتا ہے جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کو جو یہ پکارتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے یہ جملہ جو کہا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان کی، تو یہ مکڑی کی مثال بیان کر کے کسی شخص کو یہ تعجب بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مکڑی جیسا بے بس اور بے اختیار بنا دیا، کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ بعض لوگ تو بتوں کو پوچھتے ہیں، اور بعض آگ کو، بعض پانی کو، جبکہ وہ لوگ بھی ہیں جو فرشتوں اور انبیاء اور اولیاء اور صالحین کو پوچھتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جس چیز کو بھی پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ العزیز الحکیم، جو آیت پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جو آیت بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ختم ہوتی ہے، صفاتی ناموں سے آیت ختم ہوتی، تو ان صفاتی نام کا آیت کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے۔ تو آیت کو ختم کیا اس نام پہ، وہ العزیز الحکیم، دو ناموں پہ، یعنی اللہ خود سب پر غالب ہے۔ غالب کیوں کہا؟ کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، خوب حکمت والا ہے، یعنی کہ کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس حکمتیں بہت زیادہ ہیں، خود کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اس کے سوا کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے، یعنی اسے چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، اور عزیز و حکیم بس وہی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ اب اس آیت میں کفار مکہ کے اس سوال کا جواب تھا کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ جو اللہ نے ان کے اعتراض سورہ بقرہ 26 نمبر آیت میں نقل کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے او جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے کی سے کیا ارادہ کیا؟ کبھی مچھر کا مثال، کبھی مکھی کا مثال، اللہ کا کیا ارادہ ہے مچھر مکھی کے مثال دینے سے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مثال کا مقصد بات کو سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ مثال سے بات اچھی طرح بات واضح ہو جاتی ہے، ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو مگر ان مثالوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کا مثال دیا، کہیں جو ہے کھجور کی گٹھلی کا جو ہے ذکر کرتا ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہے چھلکے کا ذکر کرتا ہے، وہاں مردوں کو اللہ پکارنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کھجور کی اب دیکھیں کیسے باریک بات ہے علماء نے کہ
مردوں سے مانگنا اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہا ہے. پھر آخر میں یہ کہتا ہے کہ ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹلی کے اوپر سفید جو چھلکا ہوتا ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے. تو علماء باریک نقطہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان قبر میں سفید کفن میں ہوتا ہے تو کھجور کی گٹلی بھی سفید چھلکے میں ہوتی ہے. تو اللہ اشارہ دے رہے کہ اپنے کفن کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں یہ مردے جنہیں تم پکارتے ہو. اگر کوئی کفن ان کی چھین کر لے جائے تو یہ اپنی کفن بھی ان سے چھین نہیں سکتے ہیں. تو یہ اتنے بے اختیار ہیں. تو قرآن میں جتنی مثال، مکی کی مثال اللہ نے دی، کیوں دی کہ یا ایھا الناس ضرب مثل، علماء نے وہاں نقطہ اٹھایا کہ مکی جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ یہ میٹھے چیزوں پر بیٹھتی ہے، اور اکثر آپ جہاں مندر ہیں یا جہاں مزارات ہیں آپ وہاں جائیں تو یہ میٹھی چیزیں اکثر وہاں زیادہ ہوتی ہیں، لڈو شڈو ہو گئے یہ اور اس طرح کی چیزیں، تو وہاں مکیاں بناتی ہیں بہت زیادہ. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا. مچھر کا مثال دے کے بھی اللہ تعالیٰ ایک اشارہ کرتے ہیں ہر مثال میں اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے ساتھ ہی یہ کہا کہ جو مثالیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو علم والے ہی سمجھتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور زمین و آسمانوں میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں پر سوچ و بچار کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی راسخ فی العلم کہلانے کے حقدار ہیں اور وہ علم والے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ڈاکٹر صاحب یہاں السماوات تا کے نیچے مفعول بن رہا ہے لیکن زیر آ رہا ہے، تو کبھی کبھار مفعول کی جگہ زیر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مفعول آخر اس کا آخر منصوب ہوتا ہے، فتح آتا ہے، لیکن فتح کی جگہ کبھی الف آ جاتا ہے. تو کوئی 2-3 مقامات ایسے ہیں کہ ان کے آخر میں ایک جمع مؤنث سالم ہو گیا ہے اور ایک یہ جو ہے جمع منتہی الجموع ہے میرے خیال سے، ان کے نیچے آخر میں جب مفعول بنتے ہیں آخر میں زیر آتا ہے. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے. یعنی کائنات کا یہ نظام حق پر قائم ہے، اس نے اسے نہایت حکمت سے بنایا ہے، بے فائدہ اور بے مقصد نہیں بنایا. اگر ایک مسجد یا مدرسہ کوئی بنائے اور آپ اسے کہے کہ بھائی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بنانے کا کیا فائدہ، تو بنانے والے کو بڑی یہ بات بری لگے گی کہ میں نے اتنے محنت کی اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد کیوں نہیں ہے؟ تو زمین و آسمان اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ حق کے ساتھ بے عبث نہیں پیدا کیے ہیں. یہ مت سوچنا کہ یہ ویسے بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم کی جو خلقت ہے یہ جو ہم نے بنائی ہے ویسے نہیں بنے. ہر انسان کو الگ الگ شکل، الگ الگ رنگ دینا، ماں کے رحم پر پیدا کرنا، پھر اس کے لیے ماں کے رحم میں رزق کا مہیا کرنا، پیدا ہونے کے بعد پھر رزق دینا، بڑھاپے تک رزق دیتے رہنا، یہ ویسے نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں یہ بے عبث کام میں نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، زمین و آسمان کی پیدائش میں صرف ایمان والوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں، کیونکہ وہی اس پر غور کرتے ہیں. اور کچھ ہمارے جو بعض لوگ گزرے ہیں ایسے کہ وہ یہ جو غور و فکر بہت زیادہ کرتے ہیں، تصور کرتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ نے 40 دن تک گوشت نہیں کھانا اور تلی ہوئی چیز نہیں کھانی ہے، اسی طرح جو ہے گھی میں پکنے والی چیز نہیں کرنی ہے، تاکہ آپ جو ہے معرفت الہی میں جو ہے غرق ہو جائیں اور آپ کو اللہ کی معرفت صحیح سمجھ آ جائے. پھر وہ کائنات میں غور و فکر کرتے کرتے پہاڑوں کو اور درختوں میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان میں اتنے معرفت میں آگے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ یہی ہے. ڈر ان کے دل میں، اور جب کھل جاتی ہیں وہ نشانیاں کہ کتنی نشانیاں زمین و آسمان اور پہاڑوں میں اللہ نے رکھ دی ہیں، پھر ڈر کے کیا کہتے ہیں کہ اللہ یہی ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ ان الحق کا جو صدا لگائی تھی کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، تو اس عقیدے تک پہنچ جاتے ہیں. انسان کی خلقت پر سوچتے سوچتے آخرکار اس نتیجے پہ پہنچ جاتے، کہتے کہ بس ہر چیز ہی اللہ ہے، یہ انسان بھی اللہ ہے، پہاڑ بھی اللہ ہے، آسمان بھی اللہ ہے. جب ان پر یہ آسمانوں کی اور زمینوں اور تاروں کی ان چیزوں کی جو ہے معرفت کھل جاتی ہے تو پھر ڈر جاتے ہیں کہ یہ عجیب مخلوق بنی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ یہی ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں میں جب انسان میں ایمان آ جاتے تو اس پر وقت بوقت اللہ تعالیٰ جو ہے نشانیاں کھول دیتا ہے، زمین و آسمان کی اور ہر چیز کی نشانیاں کھول دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی، کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی، کہ اللہ سمجھنے